اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ اللیل ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوششیں کرتا ہے، پھر ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، ایک خیر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا شر کی طرف جاتا ہے، ایک کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ سورۃ اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات جب چھا جاتی ہے تمام چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں اندھیروں کے اندر آ جاتی ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جیسے ہی دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد تمام وہی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ انسان کے اندر، حیوانات کے اندر، تمام حیوانات کے اندر اللہ نے نر اور مادہ جوڑے جوڑے پیدا کیے، پھر اس میں سے ان کے خاندان اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ جانوروں کے اندر دیکھیے، حیوانات کے اندر دیکھیے، انسان کی ذات کے اندر دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی قدرت ہے، آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، پھر اس کے اندر جو اللہ نے مخلوق بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذکر و مؤنث، نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں، پھر ان میں سے ان کی آگے نسل بڑھی ہے، ایک ہی جنس کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر صفات پیدا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوابی قسم کیا، فَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں، تمہاری جدوجہدیں مختلف ہیں۔ وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر الہام کر دیا، گناہ اور خیر، شر اور بد، دونوں چیزیں اس کے اندر الہام کر دی۔ دل کے اندر انسان خیر کا کام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دل کے اندر مطمئن ہوتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، سوچتا ہے، پہلے اس کا دل جو ہے وہ کھٹک کھٹک کرتا ہے کہ تم غلط کام کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہارے اعمال، تمہاری جدوجہد، تمہارے کام مختلف، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا فکر، ہر ایک کا ذہن اپنا اپنا ہے۔ اب جو جس حساب سے چلے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے دیا، واتقیٰ اور تقویٰ اور پرہیزگار، مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنا مال دیا، زکوٰۃ مکمل نکالی، صدقات دیے، عطیات دیے، اس کے علاوہ بھی جہاں پہ ضرورت پڑی اور اس نے اپنا مال خرچ کر دیا۔ واتقیٰ، تقویٰ پرہیزگاری، خدا کا خوف سامنے رکھ کر اس نے عمل کیا، کسی کے اوپر احسان کر کے کام نہیں کیا، یا کسی کا مقصد یا اپنا انجام نہیں سوچا، بلکہ اللہ کے نام پہ دیا، اور اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے خدا کی۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، مراد کلمہ ہے۔ جب کلمہ انسان پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اوامر جن کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے گا، تمام منہیات جس سے اللہ نے اسے بچایا، بچنے کا حکم دیا ہے، روکنے کا حکم دیا، وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم رفتہ رفتہ آسان منزل تک پہنچائیں۔ ایک بندہ نیکی کی طرف آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو دنیا کے اندر نیک اعمال کی طرف اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس کو نیک عمل کرنا، خیر کا کام کرنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے لیے آنے میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کے اندر جو خیر کے کام کرتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رفتہ رفتہ اس کو منزل تک پہنچا دیں گے، اور مراد یہ جنت ہے، اور جنت کے لیے دنیا کے اندر اس کے کام کرنے پڑیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بخیل بنا، جو اپنی مال کو جمع کرتا رہا، گنتا رہا، اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ گھبراتا رہا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور لاپرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم رفتہ رفتہ اسے مشکل منزل تک پہنچا دیں گے، مراد جہنم کا راستہ ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ کے نام سے مانگو تو کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میں غریب ہوں،
وہ اسی شخص سے اگر کوئی غلط کام کے لیے مانگو تو دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ شیطان اس کو ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو گے فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحشائی کے کام، برائی کے کام آئیں گے، اس سے خود کرے گا تو دے گا۔ میلوں پہ، ملاقوں پہ اور مختلف جگہوں پہ، اور سونگ کی مجلسیں لگتی ہیں وہاں پہ پیسے بھرے گا، تقسیم کرے گا، اس کو خدا جو ہے خوف بھی نہیں ہوگا اور اس کو شیطان نہیں ڈرائے گا۔ مسجد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے کاموں کے لیے اسے مانگیں گے، کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہوں، میں مقروض ہو چکا ہوں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر وہ مال کے اوپر جنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اور اس کا یہ ذہن ہے کہ یہ مال سب کچھ ہے، مجھے میرا کام ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اس کو ایک کھڈے میں پھینک دیا جائے گا، جب اس کی ہلاکت ہوگی، جب اس کی موت ہوگی، تو اس کا یہ مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہدایت پہنچانا، صرف بتانا کہ یہ راستہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے، اس پہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اس پہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے، آخرت میں بھی اللہ کا حکم ہوگا۔ دنیا میں جو بندہ حکم کی مخالفت کرتا ہے، والآخرت، آخرت میں جائے گا اس کے حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی ہیں، ہمارے تابع ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ، ہم نے تمہیں ڈرایا، نارن ایسی آگ، تلظّیٰ جو دہکتی والی ہے، جو بالکل شعلہ زن آگ ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں وہی شخص داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جس کو پیغمبر نے بتایا، قرآن نے بتایا اور آسان راستے اس کے لیے تھے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کے اندر آیا، یہ بدبخت ہے۔ الذی کذب، اور جس نے جھٹلایا، جب وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے پھر پیغمبر کو کیسے مانے گا؟ جب پیغمبر کو نہیں مانتا پھر اس کی رسالت کو، پھر نبوت کو، پھر وحی کو، پھر قرآن کو، تمام چیزوں کو نہیں مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے جھٹلایا تمام چیزوں کو، وتولا، اور منہ موڑ دیا کہ یہ مولیوں کی بات ہے، یہ دین چھوڑو، یہ کیا ہے، بس اپنی مادیت کے اندر، دولت کے اندر وہاں پہ اپنے آپ کو مصروف کرتا رہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرماتا جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو خدا خوف ہے، اس سے ہم جہنم سے اسے دور رکھیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے زکا، پاک اور صاف کرنے میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ آیت اللہ نے حضرت صدیق کے بارے میں نازل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے وقت کے اندر جو غلام، جو کنیزیں، جو خادمہ جو ہے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، دین اسلام قبول کر لینے کے بعد چونکہ وہ غلام تھے، پھر جن کے غلام تھے وہ کافر تھے، وہ ان کو تنگ کرتے تھے، ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اپنے مال صرف کر کے ان کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ چونکہ کافروں کے اندر میں یہ غلام تھے، خادم تھے، پھر کماتے تھے، اب جب یہ مسلمان ہوتے تھے چھپ کے، وہاں ان کو بات کا علم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانی آتی تھی۔ تو ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد قحافہ، جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اگر تم غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہو، کم از کم ایسے غلام خرید کر آزاد کرو جو جسمانی حساب سے طاقتور ہو، مضبوط ہو، پہلوان ہو، کل کسی وقت میں تمہیں کام آ سکے۔ چونکہ سیدنا ابو بکر نے فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں ان کو آزاد اپنے مقصد کے لیے نہیں کرتا ہوں کہ کل یہ میرے کام آئیں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے پاک صاف کرنے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اس کے ذمے کسی کا بدلہ نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اتارا جائے، کہ کسی بدلے کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ، اپنے بلند رب کے رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور پروردگار بھی اس سے راضی ہو گیا۔ تو یہ سورۃ اللیل ہے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جب حکم ہو خرچ کرنے کا تو انسان سوچے نہیں، غور فکر نہ کرے، وہی اللہ ہے جس نے دولت سے نوازا ہے، اس کے نام پہ خرچ کریں گے تو وہی خدا اس کے اندر برکت ڈالے گا۔